السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس میں پرچہ کس طرح حل کرتے ہیں اور کس طرح ہم حل کر لیں جس کی وجہ سے ہمارا جو بچہ ہے وہ متاثر کن ہو جائے اور اچھے نمبر مل جائے، یا جو ممتحن ہے ایگزامینر ہے وہ اس کو دیکھ کر کے وہ خود بخود اچھے نمبر دے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں وہ آپ نے سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 605 یہ مارکر لے کر آنا ہے، 604 جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو دونوں چلتے ہیں، چاہے بلیک ہو یا چاہے بلیو ہو، دونوں چلتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے بہت ہی آسان ہے، وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، الجواب، مثلا آپ نے یہ الجواب، کوئی بھی سوال آ جائے آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ نے الجواب عن السوال السؤال الثانی، یا الجواب عن السؤال الاول، اول پہلے لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، بس یہ رٹا آپ نے اس کو خوبصورت کر کے آپ نے کئی مرتبہ اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ کے الجواب عن السؤال الاول آ جائیں تو یہ السؤال الثانی، السؤال الرابع، السؤال الخامس وہ آپ نے خود ملانا ہے۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو 10 سے 15 مرتبہ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب السؤال الاول ہو گیا، السؤال الثانی لکھنے، یہ ٹھیک ہے، الجواب عن السؤال الثانی، یہ دیکھیں۔ اسی طرح الثالث، اس طرح الرابع، ٹھیک ہے۔ تو یہ الجواب عن السؤال یہاں تک آپ نے ایک مرتبہ اس کو یاد کرنا ہے، پھر بار بار جو سوال آپ نے لکھنا ہے تو اس میں بس وہی الفاظ آپ نے دوہرا دینا ہے، سوال ثانی لکھنا ہے، ثالث لکھنا ہے، رابع لکھنا ہے، بس یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جیسے حدیث کی تشریح یا آ گیا کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں، آیات کا ترجمہ، اس طرح بہت خوبصورت آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ دیکھیے حدیث یہاں سے لکھیں گے اس کو، یہ اردو میں، دیکھیں اردو میں آسان ہے، حدیث کی تشریح، یہ باریک کرنا ہے، یہ باریک جو ہے نا، جو مارکر ہے آپ کا، اس کا اوپر حصہ جو ہے نا اس سے باریک ہوتا ہے، حدیث کی تشریح۔ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے آگے کہ آیت یا اختلاف مع الدلائل، پہلے یہ لکھیں گے تفسیر، یہ دیکھیں بالکل باریک کرنا ہے آخر میں، یہ آخر میں یہ جو ہے نا خوبصورت بنانے کے لیے یہ لکھا جاتا ہے تفسیر۔ اسی طرح آگے لکھنا ہے آپ نے اختلاف مع الدلائل، اختلاف مع الدلائل کے لیے جگہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، دیکھیں اختلاف یہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں یہ فا، اس کے بعد اس کو یہاں سے یہ باریک کرنا ہے، اختلاف مع الدلائل، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ نے اس میں جو اختلاف ہو آپ نے اس کو یہاں پہ وہ درج کرنا نہیں چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی حروف آ گئے آپ دیکھیں گے تقریباً یہ جو آپ کے سوال ہے وفاق المدارس کے، اس میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ ہیڈنگ دیں گے تو آپ نے اس طرح ہیڈنگ دیں، الجواب عن السؤال الاول، الثانی، الرابع، اس طرح تفسیر، اس طرح آپ نے حدیث کی تشریح، اور اس طرح اختلاف مع الدلائل، الدلیل الاول، یہ بھی لفظ آتا ہے، الدلیل الاول، الدلیل الاول،
ठीक है, ये भी आपने लिखना है। अगर ये पसंद ना आए तो उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए इधर साफ नज़र आएगा, ये देखिए ये बिल्कुल आसान। अद-दलील सानी, या दलील राबी सालिस, जो भी हो आपने बस यही लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखें कितने हरूफ हो गए। जो आप पेपर हल करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बहुत आपका पेपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये वो अल्फाज है जो आपके हर पेपर में शुरू में आते हैं या दरमियान में आते हैं, लेकिन आप जब इसको मुकम्मल करेंगे, इसके साथ हेडिंग देंगे, मार्कर से लिखेंगे, तो वो अलजवाब वाला सवाल अव्वल लिखा होगा तो वो उन्होंने देख करके ही कहा होगा कि यार इसका राइटिंग है, ये इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। तो राइटिंग पर ही अक्सर तौर पर नंबर मिलते हैं, क्योंकि पेपर हल करने के लिए ये ऐसा पेपर हल करना चाहिए जो मुम्तहिन है, एग्ज़ामिनर है, उसको मुतासिर कर ले। वो मुतासिर करने वाली चीज़ वो क्या है, वो ये है कि आपकी लिखाई ऐसी हो कि उसको लोग देख कर वाह वाह करें, तो उसमें मुतासिर करने वाली वही ये चीज़ है आगे। क्योंकि आप रिश्वत तो नहीं दे सकते, वैसे रिश्वत हराम भी है, किलाहुमा फिन्नार। और इस तरह आप सिफारिश भी नहीं कर सकते, इसी तरह आप यानी कोई और रास्ता नहीं है सिवाय आपके ख़त्ताती के, सिवाय आपकी खुशखती के, सिवाय आपकी राइटिंग के। ठीक है, तो ये आपने बेहतर बनाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और मेरे ख़्याल में अगर आप इस तरह पेपर हल करेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये कहा जाए कि इस पेपर में फेल हो गया है। बाकी जो कलम से लिखना है छोटे इंक वाले पेन से, वो इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।